الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات سے یہ بھی التجا ہے کہ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سنانے اور سننے والے دونوں کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز کی
ابتدائی دعاؤں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ دعائے استفتاح کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کا طریقہ منقول ہے اور عمومی طور پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کا جو قاعدہ شریعت میں مقرر کیا ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ حدیث میں دعا کے 3 الفاظ اور بھی موجود ہیں، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ بعض احادیث میں الفاظ اس سے آگے پیچھے بھی ہیں، اور اسی طرح بعض احادیث میں اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی مروی ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد نماز کے اس طریقے میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ ویسے بھی عمومی طور پر قرآن و حدیث کے دلائل سے نماز ذکر اللہ اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے۔ بعض جگہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور نماز کے بعض ارکان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر دعاؤں کے انداز میں سکھلایا گیا ہے۔ تو قیام کی اس کیفیت میں دعائے استفتاح کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ تلاوت سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے لیے خطبے میں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع فرمان تلاوت کیا ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور امام صاحب کے علاوہ کئی ایک محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بعض احادیث میں بأم القرآن، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو مجموعی طور پر سب کا معنی یہی ہے کہ لا صلاۃ، وہ نماز نہیں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اختصار کے ساتھ یہاں ایک گرامر کا قاعدہ ہے کہ یہ لا صلاۃ کے اوپر جو لفظ لا ہے، اس کو گرامر میں لا نفی جنس کہتے ہیں۔ یہ جس لفظ پر، جس فرد پر آئے تو اس کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو نماز کی جتنی جنس ہے، یعنی نماز کی جتنی اقسام ہیں، وہ فرض ہے، سنت ہے، نوافل ہے، وتر ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، جنازہ ہے، کسوف اور خسوف کی نمازیں ہیں، اشراق و چاشت کی نمازیں، یعنی عبادت کی جس قسم کو نماز کہتے ہیں ہم، وہ نماز چاہے کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہے، یا امام بن کر پڑھ رہا ہے، یا امام کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھ رہا ہے، کسی بھی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے، اور اس نماز میں اگر اس نے
قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد اور کئی ایک کتابوں میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ایک دن ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں نماز فجر میں امام جہراً قرات کرتا ہے، یہ جہری نمازوں میں سے فجر کی نماز میں تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر میں جب قرات فرما رہے تھے تو قرات آپ پر بوجھل ہو گئی، مشکل ہو گئی، پڑھنا مشکل ہو گیا۔ نماز مکمل کی، فلما فارغا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لگتا ہے کہ آپ اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو، امام کے پیچھے نماز کی حالت میں قرات کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم اپنے امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے، جس طرح وہ قرات کرتا ہے ہم بھی اسی طرح قرات کرتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مسئلے کا حل فرما دیا، سارے مسئلے کا حل فرما دیا، سارے اختلافات ختم کر دیے اپنے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، لا تفعلوا، قرات نہ کرو۔ کیوں؟ پوچھا کس چیز کے بارے میں تھا؟ قرات کے بارے میں۔ فرمایا قرات نہ کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ کیوں؟ آگے یہی الفاظ، یہی حدیث فرماتے انہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس لیے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلق قرات سے منع ہے، باقی جتنی قرات تھی نماز میں، قرآن کریم کی جو قرات تھی اس میں جہری کیفیت میں، امام کی جہری نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی بقیہ قرات سے منع فرما دیا، روک دیا، اور استثناء کر دیا سورہ فاتحہ کا، اس کو پڑھو۔ کیوں؟ وجہ بھی بیان کر دی، انہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، جس نے اس کی تلاوت نہ کی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے مزید وضاحت، کتاب کا نام مسند الشامیین، سند امام حیثمی رحمہ اللہ نے سند کو صحیح کہا، الفاظ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں من صلی خلف الامام، واضح الفاظ، من صلی خلف الامام، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، فلیقرأ بأم القرآن، اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ لازمی پڑھے۔ آپ کسی سے جا کر معنی پوچھیں، لیقرأ یہ فعل امر ہے، اور امر کے لیے قاعدہ یہ ہے وہ وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے الفاظ میں سورہ فاتحہ کی قرات ہر بندے پر فرض کر دی، فرض کر دی، اس لیے کہ شریعت کا قاعدہ ہے پیغمبر اگر کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ حکم فرض اور واجب ہے، اور پیغمبر اگر کسی چیز سے منع کر دے تو وہ کام حرام ہے، آپ کے حکم سے واجب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ حکم نہ دیں اور صحابہ کرام پوچھ لیں کہ یہ کام ایسے ہے،
آپ اگر ہاں فرما دیں تب بھی وہ واجب ہو جاتا ہے، تب بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کئی ایک حدیث ہے، لیکن میں وہ حدیث لاؤں گا جس میں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز القراءت کے اندر ایک روایت نقل کی ہے سیدنا ابو دردہ سے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ افی کل صلاۃ قراءۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نماز میں قراءت کرنا لازم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، نعم، جی ہاں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے نام کہنے سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں فقال رجل من الانصار، انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے فوراً کہا ہذہ وجبت، اب یہ قرات واجب اور فرض ہوگی۔ یعنی صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نام فرما دے تو وہ عمل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ صحابی نے تبصرہ کیا کہ اب یہ فرض ہوگی۔ اب قرات کیا ہے؟ ہر نماز میں فرض ہوگی اس حدیث کے اعتبار سے۔ اب فرض کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتداء امام میں ایک تخصیص کر دی کہ پوری قرات فرض نہیں، جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو پھر آپ نے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی، چاہے وہ آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، امام کے درمیان میں جو وقف ہیں وہاں پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں آپ نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی، لازمی پڑھنی۔ آپ جانتے ہیں بڑی معروف حدیث ہے، میں کوئی نئی باتیں نہیں عرض کر رہا، یاد دہانی کے لیے ایک ترتیب چلی تھی، بڑی معروف حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معروف صحابی ہیں حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصلاتہ خداج خداج خداج، 3 مرتبہ فرمایا۔ فرمایا جس شخص نے اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج ہے۔ اس کی نماز کیا ہے؟ خداج ہے۔ علماء سے اس لفظ کا آپ معنی بھی پوچھ سکتے ہیں، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ خداج چونکہ عربی کا لفظ ہے اور عربی لغت میں ڈکشنری میں مجھے یہی معنی ملا ہے۔ خداج عربی لوگ اس وقت بولتے تھے جب ان کی کوئی اونٹنی وقت سے پہلے اپنا کچا حمل گرا دیتی، جو بچہ زندہ بھی نہ ہوتا، ناقص ہوتا، جس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا تھا، اسے عربی لغت میں خداج کہتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہوئی وہ نماز اس اونٹنی کے بچے کی طرح ہے، خداج ہے۔ وہ کیا ہے؟ خداج ہے، ناقص ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ اور آپ خود فیصلہ فرمائیں، اللہ پاک کے لیے جو عبادت کرنی ہے، اللہ کو جو عبادت دینی ہے وہ ناقص دینی۔ ہم اپنا تو بھلا سوچتے ہیں، اپنے لیے جو بھی چیز پسند کرتے ہیں وہ کامل، مکمل، بہترین، خوبصورت، اور اللہ کے لیے ہر چیز ناقص۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے ہونے چاہیے اور اللہ کی بیٹیاں، تو یہ تو وہی تقسیم ہے نا، اللہ کے لیے ناقص چیزیں اور اپنے لیے مکمل چیزیں۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے، ایک شخص نے سوال کر لیا، نام سیدنا عبد الرحمن ہے رحمہ اللہ، سوال کر لیا، فرمانے لگے اے ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، ان اکون وراء الامام، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہے
کہ وہ نماز ناقص ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ اگر میں امام کے پیچھے ہوں، امام جہرن قرات کر رہا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یبن الفارسی، او فارسی کے بیٹے، یعنی فارسی النسل تھے، مخاطب کیا اور فرمانے لگے اقرأ بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ تب بھی پڑھ، لیکن کیسے پڑھ؟ آہستہ پڑھ، دل میں پڑھ، آواز اونچی نہ نکلے، پڑھنی لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، لوگوں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا۔ اور کیسے؟ فرمایا نصف لی و نصف لہو، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، آدھی نماز میری اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ یہاں تک بس ہو جاتی، ہم سوچتے پھرتے کہ کون سا حصہ ہمارا ہے اور کون سا حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ پاک نے وہ وضاحت بھی فرما دی کہ وہ تقسیم کون سی ہے، کیسی تقسیم ہے۔ فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتے ہوئے زمین پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عرش سے جواب دیتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ یقول العبد، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ عرش سے جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک عرش سے جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شان بیان کر دی ہے۔ مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتا ہے ھذہ بینی و بین عبدی، یہ آیت آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب بندے نے مانگنا شروع کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے آدھا حصہ میرے بندے کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یقول العبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک جب بندہ پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے ھذہ لعبدی، یہ سارا حصہ میرے بندے کا ہے، ولعبدی ما سأل، آج میرے بندے نے اس نماز کی کیفیت میں مجھ سے جو کچھ مانگا میں رب نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ بندے نے کیا مانگا ہے؟ ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یقین جانو، میرا تو یقین ہے یہ آیت پڑھنے کی توفیق بھی اللہ انہیں دے گا جو دنیا کی زندگی میں ایک ایک معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جن کے داتے زمین پر ہیں، اللہ ان کو نماز میں یہ سورت نہیں پڑھنے دیتا، ان کو یہ سورت اللہ پڑھنے دیتا ہے جن کا داتا عرش پر موجود ہے، وہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اس لیے کہ سیدھا راستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ دکھا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اطاعت گزار۔ اللہ سے ہم یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کے طریقے پر چلا، صدیقین صدیق اکبر کے طریقے پر چلا، شہداء عمر عثمان و علی کے طریقے پر چلا، اے اللہ والصالحین اپنے اطاعت گزار بندوں پر محدثین کے راستے پر چلا، یہ مانگتے ہیں۔ اب اس حدیث کو آپ پڑھیں، جا کر اپنے گھر میں مطالعہ کریں، یہ حدیث اتنی ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اور اپنے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کیا، اور صرف تقسیم کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی ہے۔ تقسیم کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی ہے۔ جائیے کسی عالم سے پوچھئے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی اللہ نے کوئی تقسیم بتائی ہے؟ نہیں بتائی۔
تو اللہ نے گویا نماز ہی صرف سورہ فاتحہ کو کہا ہے۔ سورہ فاتحہ ہے نماز ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں نماز نہیں ہے نماز۔ جائیے آپ عربک گرامر اٹھا کر پڑھ لیں، نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ میرے پیغمبر نے فرمایا، لا صلاۃ۔ میں آپ کو تھوڑے سے دو اشارے دے دیتا ہوں، آپ جا کر کسی عالم سے پوچھ لیں اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ لا صلاۃ میں نے معنی کیا تھا کہ نماز کی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، نہیں، میں نے یہ معنی کیا ہے۔ آپ کو دو جملے اور بھی بتاتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے ہر شخص کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ میں لفظ کیا ہے؟ لا الہ۔ لا الہ، یہ بھی لا صلاۃ، یہ دونوں لا عربی گرامر میں ایک ہی ہے۔ اگر جس طرح ان لوگوں نے کہا کہ لا صلاۃ، یہ حدیث پر ہم اعتراض نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بندے کی نماز ہے لیکن نامکمل ہے۔ یہ لا کون سا ہے؟ نفی کمال کا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے آج اسی ممبر سے، جب پوری عربی گرامر میں آپ لائے نفی کمال لائیں گے اسی دن سے میں ممبر پہ نہیں چڑھوں گا۔ پوری عربی گرامر میں لا نفی کمال ہے نہیں، لا نفی جنس ہے، لا نفی ہے، لا نہیں ہے، یہ لا موجود ہے، لا مشابہ بلیسا ہے، سب ہے، لیکن لا نفی کمال عربی گرامر میں ہے نہیں۔ یہ دھوکہ ہے امت کو کہ نماز ہے لیکن نامکمل ہے۔ یہ کس نے کہا؟ تو پھر مانا کرو لا الہ الا اللہ، معبود دنیا میں موجود ہیں لیکن نامکمل ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ظلم کیا انہوں نے تو بھی یہی کہا نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ اس کے برگزیدہ ہیں۔ تو لا الہ کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو لا صلاۃ کا معنی بھی یہی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، ایک ہی ہے، لا صلاۃ لا الہ۔ ایک اور جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ کی ہی زبان ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں لا نفی کمال ہے تو وہ یہی لا ہے، تو پھر مرزا قادیانی بھی صحیح ہو گیا نا، وہ بھی کہتا تھا میں مکمل نبی نہیں، چھوٹا سا ہوں۔ حضرات غور کریں، آپ نے اس کو بھی نبوت کا درجہ دیا، نہیں ایسا ہو سکتا۔ لا صلاۃ، نماز کی کوئی قسم ہے ہی نہیں، نماز نہیں ہے۔ اور نماز وہ مطلوب ہے جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے علاوہ چونکہ چنانچہ ادھر ادھر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کوئی بھی ہو، نماز سے لے کر زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ تک، جو عمل محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا اس عمل پر اللہ نے بھی مہر لگانی ہے قبولیت کی، اور وہی قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں۔ نماز وہ پڑھیں جو محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس کے علاوہ جو دلائل دیے جاتے، میں اختصار کے ساتھ وہ دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ دلائل بھی سمجھاتا ہوں۔ سب سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے، قرآن کریم پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اس کا معنی کرتا ہوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جائیے، کسی ایک مفسر نے یہ لکھا ہو کہ قرآن کریم کی یہ آیت نماز کی حالت کے لیے نازل ہوئی ہے، میں آج سے فاتحہ خلف الامام چھوڑ دوں گا، نہیں لکھا کسی۔ اس آیت کا سیاق دیکھیں، اللہ نے یہ آیت مشرکین کو سمجھانے کے لیے نازل کی ہے، یہ مکی آیت ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دین کی تبلیغ کرتے تو آگے شور کرتے، بات کو نہیں سنتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو، اور آپ نے خاص کر دیا نمازیوں کے ساتھ۔ میری بات نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی حنفی رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ان پر، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے ساتھ خاص نہیں، یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، خطبے کے لیے بھی استعمال
ہو سکتی۔ آپ اس آیت کا معنی سن چکے، اس آیت میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ امام کا ذکر ہے، نہ مقتدی کا ذکر ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں، کسی چیز کا۔ ہدایہ اور اسی طرح فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، یہ آیت کہتی ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ اور اسی طرح کہتے ہیں قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم جتنا میسر ہو پڑھو۔ ہاں بلکہ کہتے ہیں اذا قرئ القرآن کہتی ہے خاموش رہو، لیکن فتح القدیر اور ہدایہ میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی خطیب صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے درود والی آیت پڑھ لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطیب یہ آیت پڑھ لے تو آپ دل میں اللہم صلی علی پڑھ لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ خطیب قرآن کریم پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ خاموش ہو کر سننا ہے، اور ادھر آپ نے فرمایا ہے کہ دل میں کیا کر لیں؟ درود پڑھ لیں۔ ہم نے بھی یہی عرض کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، تو پڑھ لیں تو کون سا نقصان ہوتا ہے؟ حضرات نور الانوار میں قاعدہ ہے الآیتان اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو آیتیں آپس میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مخالف آ جائیں، دونوں پر عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حدیث اس عمل میں ڈھونڈی جاتی ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی نے مثال میں یہ دو آیتیں پیش کی ہیں، اذا قرئ القرآن اور دوسری فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن جہاں سے آسان لگے پڑھو۔ یہ آیتیں دونوں، اس نے کہا یہ دونوں آپس میں متعارض ہیں، تو پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں جب یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں تو ہم ایک صحیح حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی، مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، باقی قرات نہ کرو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ غلط نہیں ہے، نماز ہوگی، نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز نہیں ہوگی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرات ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، یہ اگر قرآن کریم کی تلاوت نماز میں امام کرے تو پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی۔ لیکن آپ تو غور کریں، بات اس سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ آپ تو اتنا سمجھے ہیں کہ امام جب جہرن قرات کرے اس وقت مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ حضرات سے پوچھیں تمام نمازوں میں جب امام امامت کرواتا ہے کسی ایک بھی نماز میں پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ نماز ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ کی پیچھے تلاوت نہیں کی جاتی، نہیں کی جاتی۔ میں یہ عرض کروں، اللہ اکبر، صبح کی نماز، فجر کی نماز آپ ساتھی پڑھتے، ہمارے ہاں تو الحمدللہ احادیث پر عمل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی نماز، فرض نماز امام جماعت کروا رہا ہو، آپ آئیں گے، سنتیں نہیں پڑھیں گے، امام کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے، ایسا ہے۔ لیکن کبھی آپ کو وہاں بھی موقع مل جائے تو آپ دیکھیں گے خصوصاً فجر کی نماز جب امام صاحب جماعت کرواتے ہیں، بعد میں آنے والے مقتدی امام صاحب کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، بلکہ مسجد کے مختلف کونوں میں کھڑے ہو کر پہلے سنتیں پڑھتے ہیں اور بعد میں امام کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایسا ہے ایسا، امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور آپ کھڑے کونے میں پوری نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر صرف سورہ فاتحہ کی بات تھی، آپ نے پوری نماز 2 رکعت پڑھی، تلاوت بھی کرتے رہے، دعائیں بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، یہ آپ کی مرضی تھی، کر لی، ادھر محمد الرسول اللہ کی مرضی تھی، نہیں کی۔ یہ کیا محبت ہے؟ امام نماز پڑھ رہا ہے، امامت کروا رہے اور آپ الگ سے سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کر میں آگے لے جاتا ہوں، کسی ایک نماز میں فرض امام پڑھا رہا ہو، مقتدی بعد میں آ جائے، نماز میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ کس طرح شامل ہوتا ہے؟ اب امام صاحب تو نماز پڑھا رہے، نماز مغرب پڑھا رہے، مثلا امام صاحب تلاوت کر رہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، آگے تلاوت کر رہے ہیں، کیا
والتین والزیتون وطور سینین، امام صاحب پڑھ رہے نا، آپ پیچھے سے تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے پڑھا 3 رکعت نماز فرض، یہ پوری نیت پڑھی، میں پوری نیت نہیں سناتا، پوری نیت پڑھی، یہ امام کی قرات کے مخالف ہے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر پڑھا، یہ قرات خلف الامام کے مخالف ہے یا نہیں؟ اس کے بعد جس کو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں کہ ثنا نفل ہے، اگر ثنا نہ پڑھی جائے تب بھی نماز مکمل ہے، لیکن آپ نے انہیں ثنا بھی پڑھوائی ہے، جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ فاتحہ فرض ہے، اس فرض سے منع کر دیا کہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ نیت بھی پڑھی، اللہ اکبر بھی پڑھا، ثنا بھی پڑھی، دشمنی تھی سورہ فاتحہ سے، نہیں پڑھی۔ میں آگے لے جاؤں، یہ تو ابتدائی رکعت تھی نا، تیسری رکعت سورہ اپنا نماز مغرب کی تیسری رکعت، جس میں امام صاحب قرات نہیں فرماتے بلند آواز سے، دل میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ پیچھے کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ تو امام صاحب کی قرات نہیں سن رہے، تب بھی آپ خاموش کھڑے، کیا کرتے؟ ادھر قاعدہ یہ پیش کیا جاتا ہے، صرف ایک ہی آیت، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو، یہ توجہ سے سنا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کا رشتہ دار فوت ہو جائے، میت کے سرہانے دونوں سائڈوں پر بیٹھ کر قرآن خوانی ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے، بچے حفاظ پارے لے کر بیٹھے پڑھ رہے، لوگ باتیں کر رہے، قرآن کریم سنا جا رہا ہے۔ فاستمعوا لہ، قرآن سنو، کون سنے گا؟ مدرسے میں ایک کلاس میں 50 بچہ بیٹھا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، فاستمعوا لہ، قرآن سنو، کوئی نہیں سنتا۔ حضرات، دین اسلام ہے یہ، دین اسلام، اور دین اسلام صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ کے حکم کا نام ہے۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اور پورے کا پورا قرآن کریم 30 پارے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن کریم نازل کیا ہے رب نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے عالم قرآن کریم کے محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، صحابہ کو پڑھائی، اس کی تشریح کی، اس سب کچھ کے باوجود محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ محمد الرسول اللہ سے بھی بڑے عالم بن کر آ گئے، آپ کو سمجھ آئی، آپ محمد الرسول اللہ کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی، سمجھ آ گئی ہے آپ کو۔ اور اس سے بڑھ کر دوڑتے ہوئے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے پر، میں وہ حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جائیے یہی الفاظ ہے، من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ۔ سب سے پہلا نقطہ یہ عرض کروں گا، اس حدیث کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکتا، یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرا جواب یہ دوں گا، آپ کو حدیث کا معنی کرنا بھی نہیں آیا، آپ نے امت کو دھوکہ دینے کے لیے حدیث میں معنوی بھی تحریف کی ہے۔ من کان لہو امام، آپ نے معنی کیا، پہلے میں وہاں کا معنی پڑھ دیتا ہوں، پھر میں بھی معنی کرتا ہوں اور پھر سمجھاؤں گا، بات سمجھا کے جاؤں گا۔ من کان لہو امام، حضرات فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو، فقراۃ الامام لہو قراۃ، تو امام کا قرات کرنا اس مقتدی کی قرات ہے، سمجھ لیا؟ جس کا امام ہو، امام کی قرات اسی مقتدی کی قرات ہے۔ اب میں معنی کرتا ہوں، میرا معنی بھی سن لینا، میں معنی کرتا ہوں، من کان لہو امام، جس بندے کا امام ہو، فقراۃ الامام لہو قراۃ، امام کی قرات اسی امام کے لیے ہی قرات ہے۔ معنی کا فرق سمجھ آئے؟ نہیں آیا؟ میں ایک مثال سے بات سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں۔ عربی کا ایک جملہ ہے، من کان لہو حمار فولد الحمار لہو ولد۔ اب میں نے جو حدیث کا معنی کیا نا، اس کے مطابق اس جملے کا معنی ہوتا ہے، سن لے توجہ سے، جس بندے کا گدھا ہو پالتو، جس بندے کا کیا ہو؟ گدھا ہو، اس گدھے کا جو بچہ ہے
وہ اسی گدھے کا بچہ ہے۔ یہ میں نے جو حدیث کا ترجمہ کیا نا، اسی مطابقت سے اس عربی جملے کا معنی یہی ہوتا ہے، جس بندے کا گدھا ہے نا وہ گدھے کا بچہ اسی گدھے کا ہی بچہ ہے۔ اور حضرات نے جو دھوکہ دیا نا اس اعتبار سے پھر معنی بنے گا من کان لہو حمار، جس بندے کے پاس گدھا ہے، جس کا گدھا ہے، فوالد الحماری لہو والد، اس گدھے کا بچہ مالک صاحب کا بچہ ہے۔ مالک صاحب کا کیا ہے؟ بچہ ہے۔ بنتا ہے معنی؟ نہیں بنتا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، ندیس نہیں، نبی کی طرف منسوب کی گئی ہے عربی جملہ بنا کر۔ نبی کی بات وہ ہوتی ہے جو معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہوتی ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات باتیں بہت تھیں، لیکن اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اور بارہا کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا کہ نماز وہ پڑھیے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری تعلیمات کے مطابق نماز پڑھو۔ اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کسی بھی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی اس کی نماز نہیں ہے۔ حضرات یہ لا نفی کمال، مکمل نماز، ادھوری نماز، یہ سارے چکر ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ چکر ہیں۔ چکر دینے کی عادت نہیں ہے الحمدللہ۔ سیدھی بات کروں گا، نماز ہے یا نہیں ہے؟ نماز وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں جو بھی پڑھتا چلے، کوئی طریقہ نہیں۔ طریقہ صرف محمد الرسول اللہ کا۔ میں خطبے میں عرض کر چکا ہوں، اما بعد فإن اصدق الکلام کلام اللہ، لوگوں کائنات میں سب سے سچی کلام قرآن کریم ہے، وَأَحْسَنَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ صحیح ترین عمل محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی جو نماز ہے وہی نماز پڑھیں، اس کو رب نے نماز کہا ہے، اللہ نے وہی مطلوب کی ہے، وہی نماز اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ کے پاس جو ترازو ہے جس میں نیکیاں تولی جاتی ہیں، اللہ نے اس میں یہ پاور بھی رکھی ہے کہ ہر اس عمل کا وزن کرتا ہے جو عمل محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ جو آپ کے طریقے پر نہ ہو اس عمل کا کوئی وزن نہیں کرتا، وہ خالی ہے۔ ہزاروں عمل ڈالتے رہو، میزان میں کوئی عمل نہیں۔ اس لیے ایسے عمل کیجئے جن کا وزن میزان اعمال میں قائم ہو۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ نے پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔